کیا یہ ممکن نہیں کہ مذاہب انسانی ایجاد ہوں؟ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی حقیقی مذہب ہے؟ کیا آپ قرآن سے معجزے کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بہت سے مذاہب انسانوں کے ایجاد کردہ ہیں، بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے کے 100 سال بعد مسلمان چین سے اسپین تک حکومت کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم راستہ بھول گئے، ہم بالکل دوسرے لوگوں کی طرح بن گئے۔ بھائی عدنان رشید، ہمارے سوال و جواب کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے کچھ سخت سوالات پوچھنے جا رہے ہیں جو ایتھسٹ کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ تیار ہوں تو ہم شروع کر لیں گے۔ میں تیار ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مذاہب انسانی ایجاد ہو؟ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ بہت سے مذاہب انسانوں نے ایجاد کیے ہیں، بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاہب کامیابی تک لے جاتے ہیں؟ انسان کا علم، تجربات اور پیش بینی تک محدود ہے، کیونکہ ہماری عمر بہت محدود ہے، جبکہ وہ ہستی جو مکمل طور پر لامحدود ہے وہ خالق ہے۔ خالق کی کوئی ابتدا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اختتام ہے، تو چونکہ وہ وقت اور جگہ سے ماورا ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کا تجربہ بھی لامحدود ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بات سننی چاہیے۔ تو انسان جب مذہب بناتے ہیں، جب وہ نظریات بناتے ہیں، تو وہ تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ نے انسان کے بنائے ہوئے تمام مذاہب کو دیکھا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، چاہے وہ بت پرستی ہو، اسے شرک کہیں، بتوں کی پوجا کہیں، کمیونزم، سوشلزم یا فیشزم کہیں، جو بھی نظریات یا عقائد ہو جن کی پیروی آج کل لوگ کرتے ہیں، وہ کچھ اچھے نتائج کا سبب نہیں بن سکے۔ اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسلام حق ہے، یہ خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ آسمانی نظریہ ہے، یہ بذریعہ وہی نازل ہونے والا عقیدہ ہے، قرآن کے ذریعے نازل شدہ۔ جب ہم درست طریقے سے اس پر عمل کریں تو ہمیں اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا اسلامی تہذیب کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں نے دنیا کے تمام بڑے شعبوں کی قیادت کی ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں یا مثال کے طور پر تعلیم کی، علم کی، لائبریریوں کی، تہذیب و ترقی کی، تو جب ہم اپنے ایمان پر سنجیدگی سے عمل پیرا تھے تو مسلمانوں نے ان شعبوں میں دنیا کی قیادت کی ہے۔ لیکن جب ہم نے اسے دیگر نظاموں کے لیے، دیگر نظریات، دیگر اثرات کے لیے چھوڑ دیا تو ہم راستہ بھول گئے اور ہم بالکل دوسرے لوگوں کی طرح ہو گئے، اور یہی وجہ ہے سب کی جس کا آج ہم دنیا میں سامنا کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام ہی حقیقی مذہب ہے؟ قرآن میں ایسی معلومات موجود ہیں جو 7ویں صدی کے ایک بکریاں چرانے والے عرب کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتی تھیں۔ قرآن میں انتہائی نفیس نظریات اور بہت پیچیدہ تاریخی حقائق موجود ہیں جو ایک ایسے انسان کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جو کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، جو یونانی یا آرامی نہیں جانتا تھا، عربی کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتا تھا۔ وہ ان تمام خیالات کو کیسے قرآن میں پیش کر سکتا تھا؟ درست تاریخ، صحیح فلسفہ، درست ہدایات، درست حقائق، مستقبل کے لیے درست پیش گوئیاں، وہ چیزیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 آیت 55 میں قرآن پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ دنیا مومنوں کو مل جائے گی، اگر آپ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو آپ کو زمین پر خلافت مل جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور حیرت انگیز طور پر قرآن نازل ہونے کے 100 سال بعد مسلمان واقعتاً چین سے اسپین تک زمین پر حکومت کر رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، کیونکہ پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں، قرآن میں موجود معلومات درست ہیں، تاریخ درست بیان کی گئی ہے، حقائق کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی سائنسی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہو، اور قرآن اسلام کا ماخذ ہے، لہٰذا اسلام سچا دین ہے۔ کیا آپ قرآن سے معجزے کی کوئی اور مثال پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں بہت سی مثالیں ہیں، میرے پاس ان سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ حقائق پر مبنی باتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں رہ رہے تھے، یہ قدیم بادشاہت تھی جب ہکسوس لوگ مصر پر حکمرانی کر رہے تھے، اور اس زمانے کے بادشاہ کا لقب فرعون نہیں تھا، اور قرآن یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہتا، قرآن صرف اسے ملک کہتا ہے، اس کا لقب ملک ہے۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر آتے ہیں نئی بادشاہت میں، ٹھیک ہے، تو لقب اچانک تبدیل ہو کر فرعون ہو جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو فرعون، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سے 500 سال پہلے، ان کا بادشاہ ملک کہلاتا ہے۔
तो सहाबा के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कौन परवाह करता है, फिरौन हो या बादशाह, एक ही बात है। नहीं, ये एक ही बात नहीं है। आज हम कदीम मिस्री तहरीरों से या कदीम मिस्री निशानात से ये जान चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कदीम बादशाहत में बादशाह फिरौन नहीं कहलाता था, क्योंकि वो फराना नहीं थे, वो एक सोस थे, वो एक अलग ख़ानदान था, वो एक अलग कौम थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नई बादशाहत में बादशाह को फिरौन कहा जाता था, क्योंकि फिरौन का लक़ब बराह रास्त उस ज़माने के मिस्र के हुक्मरान के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल होता है। तो ये वो फ़र्क है जो कुरान में पाया जाता है और बाइबल में नहीं पाया जा सकता। क्या उस जमाने में ये मालूम नहीं हो सकता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल नहीं, क्योंकि कदीम मिस्री ज़बान दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीम मिस्री ज़बान पढ़ना नहीं जानते थे। कदीम मिस्री ज़बान को छोड़े वो तो अरबी ज़बान भी नहीं पढ़ सकते थे। हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी ज़बान पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। कुरान निहायत वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो उम्मी थे। उम्मी का मतलब है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल नहीं गए, वो किसी एकेडमी में नहीं गए, उनका कोई उस्ताद नहीं था जिसने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया हो। कुरान निहायत वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे। तो जब मामला ये है तो आखिर वो मिस्र में मौजूद मकबरे पर कुंदा कदीम मिस्री तहरीर कैसे पढ़ सकते थे? लिहाजा ये बात उन्हें मालूम नहीं हो सकती थी। ये चीज़ तो 19वीं सदी में मंजर आम पर आई है, जबकि कदीम मिस्री तहरीरों को यूरोपीय मिस्री माहिरीन ने समझा, मुसलमानों ने नहीं। यूरोपीय मिस्री माहिरीन ने कदीम मिस्री तहरीरों की वजाहत की और यही वो वक्त है जब उन्हें ये मालूम हुआ। हमारे सवालात के जवाबात देने का शुक्रिया। हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ मुश्किल सवालात के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सवालात लाएं और हम उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इंशाअल्लाह हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।